الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بہ رسول وعزو سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتح، اللہ کریم کا کرم اور احسان کہ اس نے مخلوق کو کلام سے نوازا۔ کلام متکلم کی کیفیت اور حالت لی ہوتی ہے، اور جب ہم عمومی کلام کرتے ہیں تو متکلم جس نہج کو اختیار کرتا ہے مخاطب تک وہ حصے پہنچ رہے ہوتے، اور کلام ذاتی سے اتنا نواز دیا گیا کہ پورے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں کتاب الکتاب نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ حصہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیا کریمہ کی اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے تو وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ چاہے جائے کہ اللہ کریم نے ہمیں پورے قرآن کریم سے نوازا۔ اور سورۃ فاتحہ ابتدائی حصوں میں اور اس حوالے سے روایات جو ملتی ہیں کہ پوری سورہ مبارک کا نازل ہونا، ابتدائی وقت میں نازل ہونا، مکی سورہ ہے، اور اس کے نزول کے وقت روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ جو کوئی یہ دعا اللہ کے حضور مانگے گا اس کا میں کیا بگاڑ سکوں گا۔ قرآن کریم اور اس کے مفاہیم کو کسی ایک حصے میں دیکھنا چاہے کوئی تو وہ سورہ یاسین میں، پھر مزید مغز دیکھنا چاہے تو پھر سورۃ الفاتح۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے حضرت جی کے حوالے سے ارشاد فرماتے تھے کہ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ فاتح کے حوالے سے جب بیان فرماتے تو اس کی عظمت بے شمار بیان فرماتے، اور لفظ الفاتح اس کا مطلب یا مفہوم جو ہے یہ بھی ابتدا سے، شروع کرنے سے، کسی شے کا، کسی عمل کی ابتدا یا شروع ہونا۔ اور یہ وہ سورہ مبارک ہے جسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں دعا بھی ہے اور دعا کا انداز بھی سکھاتی ہے۔ اس کے پہلے حصے میں عظمت باری تعالیٰ ہے، اس کی شان ہے، حمد و ثنا ہے، پھر اس کی عظمت کا اقرار ہے، پھر اپنی استدعا ہے، اپنی دعا ہے اس کے حضور حاضر ہو کے۔ تو یہی پہلو ہمیں دعا کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے کہ جب بھی اللہ جل شانہ کے حضور دعا مانگی جائے تو یہ سلیقہ ہے کہ پہلے حصے میں اس کی عظمت کا اظہار ہو، اس کی شان ربوبیت کا، چونکہ محتاج ہے، جو احتیاج پوری ہونے کی درخواست کر رہا ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے وہ سارا بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اس میں بھی اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ بھی اللہ کریم کی عطا ہے۔ اور جب اپنی اس حیثیت کو مانگتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوا، پھر اس کی عظمت کا اظہار کیا، اور اس کی عظمت کے اظہار کے ساتھ اپنی درخواست اس کے حضور پیش کی۔ تو یہ وہ سلیقہ ہے جو ہمیں دعا کے حوالے سے بھی اللہ کے حضور اختیار کرنا ہے، اور جس کا طرز
ہمیں قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر اس سورہ مبارک کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن۔ پھر اس کو وہ سورہ مبارک جو بار بار دہرائی جائے، سورہ صلاۃ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے یہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورہ مبارک ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لازم ہے۔ تو لیکن جو نام قرآن کریم میں تحریر فرمایا گیا، جسے زیادہ پسند فرمایا گیا، وہ یہی ہے کہ ابتدا ہے، چونکہ قرآن کریم کی یہیں سے ابتدا۔ پھر یہ وہ آیات کریمہ ہیں جسے اللہ کریم نے قرآن کریم کے نزول کے ساتھ دوسری جگہ قرآن کریم ہی میں ان 7 آیات کے نزول کا اور اس کی عطا کا بیان فرمایا، اور جہاں ان 7 آیات کی عطا بیان فرمائی جا رہی ہیں، متصل اگلی آیہ کریمہ میں دار دنیا کے لوگوں کے جو حالات ہیں یا جو حیثیت ہیں یا جو مقابل ہیں، ان کے پاس جو دنیا کے وسائل ہیں ان کا حوالہ بھی دیا گیا کہ یہ چیزیں تو عارضی۔ پہلے شان ربوبیت بیان فرماتے ہوئے پھر ان 7 آیات کی عطا قرآن کریم کے ساتھ اسے بیان فرمایا، پھر اگلا جو حصہ اگلی آیہ کریمہ میں اسے وہ باتیں جو دنیا کے حوالے سے جنہیں بلندی سمجھا جاتا ہے اس کا بیان فرمایا۔ اصل شے یا اصل حصہ تو یہ ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، اور اصل جو کامیابی ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، نہ کہ دار دنیا کی حیثیتوں میں کوئی شے رکھی گئی ہے۔ اور یہاں جب ہم اس کی ابتدا میں آتے ہیں اور اس سورہ مبارک کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جو پورے قرآن کریم کا محاصل ہے، اسے خصوصی عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے تھے کہ اگر اس سے بھی مزید کسی ایک شے میں سارا حاصل دیکھنا ہو تو وہ بسم اللہ کی با میں ہے، کہ چونکہ با تلبس سے ہے، با جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ مغز ہے، یہ حاصل ہے قرآن کریم کا، اللہ کا بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سب عالموں کا پروردگار ہے۔ الحمد، ساری طرح کی تعریف، ہر تعریف جو سزاوار ہے وہ اسی کی ذات کو ہے۔ تعریف میں ایسا پہلو نہیں ہے کہ اس جیسی تعریف کا کوئی شائبہ، کوئی حصہ، کوئی ذرہ کسی اور طرف منسوب ہو سکتا، یہ کلی معنی میں ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے، اور وہ ذات ہے رب العالمین جو تمام عالموں کے پروردگار ہے۔ عمومی طور پر جب بات ہوتی ہے اس جہان فانی کی تو آپ نے لفظ سنا ہوگا عالم آب و گل، تو لفظ ایک عالم جو ہے وہ اس جہان فانی کو مخاطب کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وسعتوں سے باہر نکل جائیں، اس کے باسی جو مخلوق ہے اس سے باہر حصوں تک چلے جائیں، اس کے اندر جتنی طرح کی مخلوق ہے ہر ایک کی اپنا اپنا عالم ترتیب دے دیں تو وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا بھی فرمایا، یعنی ابتدا بھی عطا فرمانے والی وہ ذات ہے۔ پھر جہاں جب تک جس کا ہونا مقصود ہے اس کے لیے ہر پہلو سے ہر ذرائع اسے عطا فرمانا، یعنی تکمیل تک، اور جب تک وہ ہے اس حصوں تک جو ضرورت ہے، جس درجے کی ضرورت ہے، جب ضرورت ہے، وہ پورا فرمانے والی ذات رب۔ تو صرف ایک میں محتاج نہیں ہوں، عالمین اس کے محتاج ہیں، صرف ایک میری ضرورت وہ نہیں ذات پوری فرما رہی، کل جہانوں کی ہر ضرورت ہر لحظے پوری فرما رہی ہے۔ تو خالص جو حمد و ثنا ہے کلی معنوں میں وہ سزاوار ہے اللہ کریم کی ذات۔ کہیں کسی تصویر کی کوئی تعریف ہوگی
تو وہ پہلو تصویر کا نہیں ہے، وہ مصور کا ہے۔ تصویر کی خوبصورتی پر تو بحث ہوگی، اس کے پہلوؤں کو اجاگر تو کیا جائے گا، لیکن جو وہ تعریف اس تصویر کی بھی ہوگی وہ اصل میں مصور کی ہے، تصویر کی نہیں ہے، چونکہ تخلیق مصور نے کی ہے، تصویر ذاتی حیثیت میں کوئی اس کا اپنا وجود نہیں رکھتی۔ تو تمام طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہاں جب مانا جا رہا ہے، حمد و ثنا کے ساتھ مانا جا رہا ہے، اس کی تعریف بیان کر کے مانا جا رہا ہے، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر لا محالہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کے در کے علاوہ پھر جہاں جہاں کوئی اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ جس درجے کے شرک میں کہیں کوئی شامل ہے، جلی ہے یا خفی ہے، جس درجے کا تجاوز ہے اسی درجے کی زیادتی ہے۔ اور ہر شے جب دنیا کی آپ اسے غور سے دیکھیں گے اور اس پر بحث کریں گے تو دار دنیا کی اشیاء یا تعلقات یہ سارے سبب کے تحت آئیں۔ اب دنیا کا سبب اختیار کرنا اس شے کے ان معنوں کے ماننے میں جیسے اللہ کریم کی عظمت کو مانا جا رہا ہے داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سبب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں، کسی شے کے استعمال سے اس کے نتائج کا یہ اخذ کر لیا جانا کہ یہ حتمی بات ہے، یہ درست نہیں۔ تو بات سمجھ جو آتی ہے وہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا، موجود وسائل کو بروئے کار لانا، اپنی محنت کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ، پھر کوئی بھی جو معاملہ ہے اسے اللہ کریم کے سپورٹ کرنا۔ اور یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ جس معاملے پر محنت کی جا رہی ہے وہ شرعاً درست ہے یا غلط، اس پر تو بحث نہیں ہے، چونکہ معاملہ ہے ہی وہ جو شرعاً جائز ہے۔ ناجائز پر پھر کیا بحث ہے، وہ تو بنیادی ناجائز ہے، اس پر کیا بحث ہے۔ تو جو بات عرض کر رہا ہوں جائز حصوں کے حوالے سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ اور جب یہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر یہ اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے، تو آپ ایک لحظے کو دیکھیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، کیونکہ وہ ہم کلامی کی کیفیت میں ہے، اسے اللہ کریم نے ہم کلامی عطا فرمائی۔ اور اسی میں ہی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بے نمازی کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اسے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ مخلوق کی کیا جرت کہ وہ مقابلہ ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں کہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو سکے۔ تو یہ بات جب ہم دست بستہ بار بار اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اسے عرض کر رہے ہیں تو کیا اس کا ادراک عرض کرنے والے کو نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا خشوع خضوع جو وہ حضوری کی کیفیت دے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ وہ درجہ حضوری کا کہ اپنے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرو، اور اگر وہ نہ ہو تو یہ احساس تو ضرور ہو نا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ تو آپ غور کیجئے، یہ جو معاملات دنیا سارے کے سارے سمٹ کر ہمارے رکوع و سجود میں آ جاتی ہیں، ساری سوچیں، ساری پریشانیاں نماز میں آ کر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں اور ہماری سوچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر جو عجلت ہوتی ہے کہ کس وقت ختم ہو، جلدی ہوتی ہے۔ اور نوافل کی تو ہمارے معمولات میں ہم جب نماز ادا کرتے ہیں تو یہ تو عمومی سی بات ہوگی کہ تو نفل ہے، خیر چھوڑ دی تو کیا ہو۔ تو قرب نوافل کے حوالے سے جو حدیث شریف ہیں آپ انہیں مطالعہ کیجئے، آپ کو سمجھ آئے گی
کہ اللہ کا کوئی حکم ایسے ہی نہیں ہے، وہ کوئی حکم جو ہے وہ بے معنی نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے ہلکا کوئی جانے۔ تو پھر جب یہ اظہار کیا، یہ اقرار کیا اس کی شان ربوبیت کا، تو پھر سوچو عمل تک ہر شے کو پھر اس اقرار کے تحت لانا ہے، تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہاں جو عرض کی جا رہی ہے اور جو عرض کر رہا ہے، اس عرض کرنے کے تحت اس کا جو ایمان ہے وہ بھی صادق ہے، اس کا ماننا جو ہے وہ بھی واقعتاً ہے، اس میں حقیقت ہے۔ اللہ کریم کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، اس کے مطابقت تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اپنی کاوش ہے، جو اپنی کوشش محنت حب ہے، تو اپنے درجے کے حوالے سے جتنی ہو سکتی ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ مالک کل کائنات اس نے پسند فرمایا کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، تو اسے شرف قبولیت بھی اس کی شان ہے کہ وہ اسے عطا فرمائے۔ پھر جب ہم رکوع سجود کرتے ہیں تو قرآن کریم ہی اس کے نتائج ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، تو وہ اجر اور ثواب جو غیر مری ہے، جو لکھا جا رہا ہے یا جو آخرت میں نصیب ہو، اس سارے سے علاوہ جو موقع پر نصیب ہو رہا ہے وہ کیفیت اور حال ہے جو تجاوز کا ہے، اور اس سے نجات نصیب ہو رہی ہے کہ برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے کہ یہ حال جو تجاوز کا ہے اس سے بچ جاؤ گے، اس سے حفاظت نصیب ہو۔ اور برائی اور بے حیائی کی تحقیق میں جاؤ گے تو ظاہر و باطن کی یعنی عمل سے کیفیت تک، بدنیتی تک پہلو جو ہیں وہ سارے داخل ہوں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور یہی حمد و ثنا سے ابتدا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہی ابتدا کرتے ہیں، تو پھر ہماری آنکھوں میں حیا کیوں نہیں؟ زبان و کلام کیوں نہیں مزین حیا سے؟ کیوں ہمارا وجود اس اختیار کے اندر رہتا کہ وہ باہر تجاوز نہ کرے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اس کے حضور عرض کر رہے ہیں اسے رواجی طور پر بیان کر دینا، اس کے اندر جو نتائج ہیں اس میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تو اپنے اظہار کے ساتھ اپنے عمل کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے حضور اس کی شان ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے یہیں پر کسی دوسرے بندے سے اپنی دنیا کی ضروریات مقصود کر لوں، تو پھر میں نے وہاں کیا اقرار کیا جہاں سجدہ کر رہا ہوں؟ کہ مقام وہی، وقت وہی، اقرار اللہ کے حضور منسوب کسی اور اس کی مخلوق کے ساتھ کر دوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے حضور غیر مشروط حاضر ہونا ان تمام نکات سے آگاہی عطا فرما دیتا ہے، بھلے یہ لفظ آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ اللہ کریم دینی علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اسے سہل بھی فرمائے۔ وہ کیفیت مزاج میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، دست بستہ خالص اس کی حضوری کے لیے کھڑے تو ہم ہیں۔ اس کھڑے ہونے میں جس درجے کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس عرض کرنے میں جتنی کمزوری ہوتی ہے، وہ پھر نتائج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو پہلا حصہ جو سورۃ الفاتحہ کا ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی تعریف ہے اور اس کی عظمت کا اظہار۔ یہاں دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے، آیا کریم اگلی ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ تو فعل کے وزن سے جب الفاظ گرامر سے آپ عربی کو دیکھتے ہیں تو میں تو کم علم ہوں، ان کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا، لیکن بڑی سہل اور آسان مثال ہے کہ فاعلان کے وزن پر جو لفظ بھی آتا ہے وہ حالت دائمی نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔ جیسے عطشان، غصان، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بڑے سادہ، سلیس اور جامع انداز میں بیان فرمایا۔
اگر کوئی پیاسا ہے تو وقتی ہے، پانی میسر آیا، پیاس ختم ہو گئی. کسی بات سے غصے میں ہے تو اسے تھوڑے وقت کے بعد جب وہ وقت گزرے گا وہ غصہ ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل ہوگا تو بھی فروغ ہو جائے گا، تھوڑا وقت گزر جائے گا تو بھی وہ تحمل میں آ جائے گا. لیکن دوسرا حصہ جب الرحیم پر آپ بات کریں گے تو اس پر، اس وزن پر جو بھی لفظ آتے ہیں جیسے حکیم ہے، علیم ہے، یہ وہ صفات ہیں جو دائمی کیفیت رکھتی ہیں کہ بندے کے ساتھ رہتی ہیں. اور اس پر جب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحث فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ صفت رحمانیت سے ہر کوئی اس دار دنیا میں مستفید ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہی ہے کہ جو اس کے مقابل کھڑا ہے نہ صرف اس کی فضا سے سانس لے رہا ہے، جو ذرائع یا جو وجود ہے وہ بھی تو اس کی ملکیت ہے. وہ چاہتا تو وہ عدم ہو جاتا، وجود ختم ہو جاتا، وہ چاہتا تو سانس روک دیتا. جس آنکھ سے وہ تجاوز کر رہا ہے اس کی بینائی چھین لیتا، جو بات غلط بیان کر رہا ہے قوت کلام ضبط کر لیتا. لیکن اس نے جو فرصت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کی جو شان ربوبیت ہر ایک کی، ہر لحظے ہر ضرورت جو پوری فرمائی جا رہی ہے، یہ وہ صفت ہے جو صفت رحمانیت کے تحت آتی ہے اور اس سے تمام مخلوق مستفید ہو رہی ہے. اور اس کے جب اس اظہار پر اور اس وزن کے حوالے سے بحث آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ اس دنیا کی حیات تک اب کافر جہاں جہاں جس ضرورت دنیا کے لیے مستفید ہو رہا ہے، جب دار دنیا سے گزرے گا، موت واقع ہو جائے گی، اس عالم جو ہے اس کا جو امتحان گاہ، اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر وہ روک دی جائے گی، اس کا اظہار ختم کر دیا جائے گا. اب اس پر مختلف بحث ملتی ہیں علماء کرام. اللہ کریم کی صفت رحمیت کے حوالے سے، اس کے کرم اور احسان کے حوالے سے مختلف بحث ملتی ہیں، لیکن جو مغز سمجھ آتا ہے اور جسے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا ہے اور ہمیں بڑے سہل اور آسان الفاظ سے سمایا، وہ بڑے سادہ سیدھا، کہ اس صفت سے ہر شے، ہر کوئی مستفید ہو رہا ہے لیکن ایک مخصوص وقت. اور جب صفت رحمیت کی بات آئے گی تو اس میں جو دوامی کیفیت ہے وہ ایمان کے ساتھ منسلک ہے، اور اس کا استفادہ پھر جسے نصیب ہوگا یا ہے وہ پھر ہمیشہ کا ہے، پھر اس میں تعطل نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہاں بھی ہے اور یہاں سے جو گزر جائے گا وہاں بھی ہے، اور اس گزرنے کا جو موقع ہے سکرات بڑا سخت ہے، تو اس میں انقطاع نہیں ہے. اس کا کرم اور احسان، اس کی اس صفت کی آغوش نصیب رہے گی ہر جگہ، ہر لحظے، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو جب اسی اظہار کو جو بندہ اللہ کریم کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ جو ابتدا یہاں ہے، جو عام ہے، اس کا ایسا نصیب ہونا، یعنی ایسا عمل اور ایسی راہ اختیار کی جائے جو اس حکم کے تحت لائے، پھر وہ ترقی نصیب ہو جو ہمیشگی کی ہے. تو یعنی سمجھ آتا ہے کہ جو عمل صالح ہے جسے اختیار کیا جائے، اسے ایسا اختیار کیا جائے کہ جیسا حکم ہے اس کے مطابق اختیار کرتے چلا جائے. بعض دفعہ بڑی کیفیت اور حال ہوتا ہے، تہجد شروع ہو جاتی ہے اور پھر گرتے گرتے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہوتے. ایسا نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جنہیں اختیار کیا جائے. اور مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ یہی ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو، اپنی چاہت کو اس درجے کا روکا جائے کہ وہ ساری چاہتیں، ساری پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آ جائیں. اللہ جل شانہ کی پسند ایک حدود و قیود کا تعین کر دے، اس سے باہر نہ کوئی نکل سکے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک. اب
جہاں اظہار کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہاں پھر اس کی عظمت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اقرار بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہے اس ساری مخلوق نے قیامت کو اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا میں جسے اس نے بڑی بڑی طاقت اور بادشاہیاں عطا فرمائی تھی، جس نے اتنا تجاوز کیا کہ خدائی کے دعوے کی، ہر شے گم ہوگی اور اس کے حضور حاضر ہوگی۔ کوئی شجر و حجر، کوئی چرند پرند، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس روز پیش نہ ہو۔ ساکت ہر شے اس کے حضور ہے، تو اس دن یہ آواز بھی آئے گی، آج بادشاہی کس کی ہے؟ ہر شے جواب نہیں دے سکتا، خاموش ہر شے۔ للہ واحد القہار، اس اللہ کی ہے جو غالب ہے، اور وہ جو خدائی کے دعوے دار تھے، وہ جو دنیا کی طاقت میں گھمنڈ میں پہنچ چکے تھے، ہر شے ششدر ہو جائے۔ کوئی جھوٹا دعوے دار جو ہے جھوٹ کے ساتھ بھی اظہار نہیں کر سکے گا۔ تو وہ جو ماننا ہے، اس ماننے کی حقیقت تک پہنچنا یہ وقت ہے جہاں بندہ دست بستہ اس کے حضور عرض کر رہا ہے۔ تو اس عظمت کا ماننا دار دنیا میں نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہے۔ اب مالک یوم الدین، تو شیطان نے کیا کہا؟ بہر اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے، یعنی اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہے۔ اب یہ قیامت صغریٰ کی کیفیت سے گزر کر وہ حال آ جائے کہ عمل کی کتاب بند ہو جائے، یا جو حتمی حصہ ہے وہ نافذ ہو جائے، سور پھونک دیا جائے۔ چونکہ قیامت فرصت ختم ہے، لیکن جو دنیا سے اٹھ گیا، برزخ منتقل ہو گیا، اس کی اعمال کی کتاب تو بند ہو گئی۔ وہ حصے رہ گئے جو دنیا میں چھوڑ گیا۔ ایسے اعمال جو دنیا میں وقوع پذیر جب تک ہوتے رہیں گے، جو اس نے چھوڑے ہیں اس کے مطابق اسے صلہ ملتا رہے گا۔ صالح ہے، صالح اجر ملے گا، عمل بد ہے تو اس کے مطابق پھر سزا میں اضافہ ہوتا رہے گا، جرم بڑھتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بہترین صدقہ جاریہ شامل، کسی بھی انسان کا بہترین صدقہ جاریہ جو ہے اس کی صالح اولاد، اولاد کی تربیت کی جائے، ایسی تربیت کی جائے کہ وہ صالح ہو، نیک ہو، اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی مخلوق کی تنگی کا سبب نہ ہو، ان سے اللہ کی مخلوق کو بھی سکھ پہنچے۔ اب کسی سکھ پر بحث کرو گے، ایک وہ جو کسی کے سکھ کا سبب کیا گیا، اور ایک پہلو یہ ہے کہ عمل صالح اختیار کیا جائے، اس کے اثرات سے مخلوق میں سکھ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے تپتا سورج کو آ کر وجود کو چھوتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ تپش پر ہے لیکن حدت ہر طرف اثر انداز ہو رہی ہو، بالکل ایسے ہی جب عمل صالح کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح عمل بد جو ہے وہ فساد برپا کرنے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اقرار کر رہا ہے اس کی عظمت کا، اظہار کر رہا ہے، اسی کے حضور کر رہا ہے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کے مالک ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اب دعا کیا سکھا رہی ہے کہ یہاں آ کر وہ اپنی احتیاج، اپنی محتاجی،
اپنی ضرورت اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے کہ اللہ تیری عظمت، تو مالک کل کائنات، ہر شے تیری، ہر شے کا تو پالنہار، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ اب ضروریات زندگی جو ہے، یعنی عوارضات دنیا، یہ اللہ کریم نے جو منسوب کی ہیں، ایک امتحان ہے کہ اگر کسی کو بھوک ہے تو وہ کیا جائز وسائل سے اس بھوک کو مٹاتا ہے، یا کسی اور کا، کسی دوسرے کا حق چھین لیتا ہے، کسی سہولت کے اختیار کرنے میں اپنی محنت اختیار کرتا ہے، یا کسی کی گئی محنت کو وہ چکھ لیتا ہے۔ اب کہیں سے چھیننا ہے تو اس کے لیے بھی اس نے ایک قوت استعمال کی جو اللہ کریم کی دی ہوئی ہے، چاہے وہ ذہنی تھی چاہے وہ جسمانی تھی۔ اب اسی کو وہ بروئے کار لاتا ہوا جائز حصہ حاصل کر سکتا تھا کہ اپنی محنت کرتا، اسی ذہنی یا وجودی استعداد کا استعمال کرتے اس نے ناحق کیا، حق کا اختیار کرتا تو وہ بھوک مٹانا جو ہے اس کے لیے سامان اسے میسر آتا، کیونکہ پہلے مان رہا ہے، شان ربوبیت مان رہا ہے، ہر شے کو، ہر ضرورت جو مل رہی ہے وہ اللہ جل شانہ وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو پھر جب اس کے حضور، اور یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس حمد و ثنا کے بعد پھر اللہ کریم کے حضور بندہ اپنا معاملہ پیش کر رہا ہے، اپنی ضرورت پیش کر رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں میرے اللہ۔ اب یہ ایک ایسی جامع دعا ہے کہ اس کی برکات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کہ ہے محتاج تو سمجھ آئی لمحے لمحے احتیاج ہوگی، اس کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی مدد کا طالب ہے، تو لامحالہ پھر وہ باتیں جو اپنے ذہن میں نہیں ہیں وہ تک کی پوری ہونے کی یہاں سے سند نصیب ہو رہی ہے۔ اپنی محتاجیوں کا اندازہ نہیں ہے، وقتی اور لمحاتی جو پیش موقع کی ہے اس کا اظہار تو کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری یہ مدد فرما دے، مجھے یہ تکلیف ہے یہ دور فرما دے۔ لیکن اس آیہ کریمہ کی اگر تفسیر کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ جیسے جب وہ کہتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، تو پھر کہاں کہاں کیسی کیسی احتیاج ہے یہ تو جانتا نہیں، لیکن وہ تو ذات ایسی ہے نا جو علیم ہے، جانتا بھی ہے، اور شان رب العالمین ہے۔ پھر جب وہ عطا فرماتا ہے تو بن مانگے بھی نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ مانگنے والے کو ادراک نہیں اپنی ضرورت کا، لیکن عطا فرمانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، وہ علیم ہے، وہ پھر جب عطا فرماتا ہے تو وہاں پھر سودے نہیں ہوتے، اس کی تو مخلوق ہے، اس نے تو رحمت کو اپنے پر لازم فرمایا ہے، تو وہ جب عطا فرماتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتی، چیزیں بہم مہیا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب بڑا باریک نکتہ ہے، ہم اپنی اس میں تلاوت میں یا ترجمے پڑھ جاتے ہیں، لیکن بہت بڑا انعام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب جب پہلے عرض کر رہا ہے تو ایک اکیلی ذات تھی، واحد کے صیغے پر آ رہا ہے، یہاں جب پہنچتا ہے تو جمع کے صیغے پر آ جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس ہم میں کیسی کیسی ہستیوں کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انبیاء اور رسول،
آپ کی ذات تک بس امام الانبیاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیسی کیسی ہستیاں، شہداء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، علماء حق، ایک ایک ایسے دیکھتے ہیں، اور کس کو کس درجے کی شرف قبولیت کس عمل سے نصیب ہوئی، ہم کون ہیں، ہمیں نے کیا سمجھ آ سکے. اس ساری جماعت میں جا کھڑا ہوا. یہ خود نہیں کہہ رہا، اللہ جل شانہ نے اسے یہ تعلیم عطا فرمائی. اب پیچھے مدد مانگ رہا ہے نا. اب غور کریں جو پچھلی آیا کریمہ میں تلاوت کرنا نصیب ہوئی کہ اس کی عبادت کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے تجھی سے مدد چاہتا ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو ابھی کیا مانگنا ہے اس نے اس پر پہنچا، اس نے اس جماعت میں لا کھڑا کیا جس پر اس کا انعام ہی انعام ہے. تو جب بارش برس رہی ہے تو بیچ میں کوئی ایک جگہ بچ جائے گی، اللہ کی رحمت عطا ہو رہی ہے. ذکر کی محافل کے حوالے سے جب حدیث شریف سے مطالعہ کیا جائے تو جو ذاکرین کی محفل میں بیٹھے اور اس کا مقصد ذکر نہ ہو، مقصد کوئی اور کام ہو، اس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا کہ وہ بدبخت نہیں ہوگا. اور علماء جب اس کی شرح پر بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان لے کر جائے گا، بھی ایمان دنیا سے نہیں اٹھے گا. تو کون؟ جو ذاکرین کی محفل میں بیٹھا، کام کوئی اور ہے، دنیا داری کا کوئی بھلے کام ہے، مقصد ذکر نہیں ہے، کام ذکر نہیں ہے، لیکن اس محفل میں بیٹھنا اسے خوشبختی عطا فرما رہا ہے. اور جب اتنی عظیم جماعت میں اللہ کریم شریک فرما رہے ہیں، کسی کو داخل ہونا نصیب ہو رہا ہے کہ عرض کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا عطا ہوگی، کتنی عطا ہوگی، پیمانے نہیں آپ ماپ سکیں گے. تو سیدھی راہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہی اس کے حصوں میں بیان فرما دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین. قرآن و حدیث جو یا نبی کریم کا جو فرمان ہے، یہ وہ راہ ہے جو درست ہے، یہ وہ راہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہ وہ راہ ہے جو آسان ترین ہے، یہ وہ راہ ہے جس کے لیے تجھے مسافر کیا گیا، یہ وہ راہ ہے جو تجھے تیری عظمت عطا فرمائے گی، وہ جو اللہ کریم نے تیرے لیے پسند فرمائی، تجھے بندگی کی ان عظمتوں تک پہنچائے گی جو رب کائنات نے تیرے لیے پسند فرمائی. جو اس نے چاہا کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، یہ تجھے وہاں جا پہنچائے گی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں لمبی تسبیح لیے، اپنی جا نماز بغل میں لیے اور اپنی ذات کی بزرگی کا اظہار کرتے جب دار دنیا کے معاملات میں جاؤں اور حق و باطل کی تمیز نہ کروں، سچ اور جھوٹ کو نہ دیکھوں، حلال اور حرام کی پہچان نہ کروں، حیا اور بے حیائی کوئی تفریق نہ رہے؟ یہ سارا کچھ تو اہل مکہ آپ کے حضور عرض کر چکے تھے کہ خطہ عرب کی بادشاہی بھی دیتے ہیں، کسی خاندان سے رشتہ درکار ہو وہ بھی دیتے ہیں، دولت سارے عرب کی جمع کر کے اتنی اکٹھی کر دیں گے کسی ایک کے پاس اتنی دولت نہیں ہوگی. آپ اپنے اللہ کو مانیں، ہمارے نظام کو کچھ نہ کریں، ہمارے عقائد پر بات نہ کریں، جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں اسے رد نہ کریں. تو دین اسلام تو کلی معنوں میں مانا جائے گا، حصوں میں تو نہیں مانا جائے. تو یہ رکوع و سجود اگر ان کے اثرات عملی زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے تو ضرورت ہے پلٹ کر دیکھی جائے کہاں کمی واقع ہے. وہ طاقت وجودی جسے صرف کرتے ہوئے میں اس کے حضور کھڑا ہوں، حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ جو لقمہ جو نوالا میں نے لیا وہ کیسا تھا؟ جو اوڑھنا بچھونا میرا ہے کسی کا چھینا ہوا تو نہیں ہے.
تو ان باریکیوں سے دیکھتے ہوئے جب اس کے حضور کھڑا ہوں تو جو میں عرض کر رہا ہوں کیا میرا مقصد یہی تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور سورہ فاتحہ تلاوت کرتا ہے تو جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے اس کی ہر عرض پر۔ دیکھیں ہم کھڑے ہیں اور یقین مانیں کہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ازبر ہے ہر ایک کو، بچوں تک، کسی کو ایک لہجے کو روک دیں وہ بھول جائے گا آگے کیا ہے، چونکہ ہم اس کے معنی و مفاہیم کے ساتھ نہیں جل رہے ہوتے، وہ جو یادداشت ہے جو ازبر کی ہوئی ہے اس کو روانی دیے ہوتے ہیں۔ اب اس کے معنی و مفاہیم کو دیکھیں، رب کائنات کا فرمان دیکھیں، جب بندہ اس کے حضور عرض کرتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کریم جواب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الرحمن الرحیم، خوب تعریف کی ہے، مفہوم عالی عرض کر رہا ہوں، مالک یوم الدین، میری عظمت کا اظہار کیا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت کا اظہار کیا ہے، مالک یوم الدین۔ پھر عرض کرتا ہے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا جاتا ہے یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، چونکہ اس نے عبادت بھی عرض کی اور اس نے مدد بھی چاہی۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ میرے پاس وہ کچھ ہے جو میرا بندہ طلب کرے۔ پھر جب وہ عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ یہ اپنی دعا عرض کرتا ہے تو پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے جتنی درخواستیں کی ہیں انہیں بھی قبول فرماتا ہوں، اور جو وہ مزید درخواست گزار ہوگا وہ بھی منظور کرتا ہوں۔ سوچیں نا دست بستہ ہم کھڑے ہیں تو یہ تلاوت سورۃ الفاتحہ کی نصیب ہو رہی ہے، ہم جیسا کمزور ختم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ پر میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، خوب حمد و ثنا کر رہا ہے میرا بندہ۔ فرمایا گیا ہے جو ترجمہ کیا گیا کہ خوب حمد و ثنا کر رہا ہے، الرحمن الرحیم۔ جواب ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ایسے دیکھیں نا دست بستہ، سوچیں ہم دست بستہ آج فجر کو دیکھ لیں کہ فجر میں ہم کھڑے تھے، ہم اللہ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے اور ہمارے اللہ کریم یہ جواب ارشاد فرما، میرا بندہ خوب حمد و ثنا کر رہا ہے، عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، عبادت کا بھی عرض کر رہا ہے، مدد کا بھی مانگ رہا ہے، تو فرمایا آدھا آدھا ہے، میرے پاس وہ کچھ ہے جو میرا بندہ چاہے گا۔ اب سمجھ آتی ہے کیسا کریم ہے کہ وہ سما تو مانگ اس نے پہلے پام مہیا فرما رکھا ہے، تو مانگنے پر تو پہنچ، تیری ضرورت تو وہ عطا فرمانا اس نے پہلے پہنچا رکھا ہے۔ تو ساری دعا جب عرض کرتا وہ کہتا فرماتا ہے میں اس کی ساری درخواستیں قبول فرماتا ہوں، محتاج کو اپنی محتاجیوں کا کوئی نہیں پتا، وقتی لمحاتی جو معاملہ پیش ہے وہ عرض کر رہا ہے، وہ عرض گزار ہے، جو لمحاتی نہیں معلوم اگلے لمحے کیا پیش آ جائے گا، اور وہ رکھ کے فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جو چاہے وہ میں رکھا ہے، موجود ہے، جو میرا بندہ مانگے اسے میں عطا فرماؤں۔ یعنی یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے مابین آدھا آدھا ہے، اور وہ کچھ ہے جو میرا بندہ مانگے۔
اس نے اس کے لیے وہ بہم عطا فرما رکھا ہے۔ اور جب یہ اپنی درخواستیں کرتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس میں دیکھیں کتنے پہلو ہیں۔ اس جماعت میں بھی شریک ہونا نصیب فرمایا جس میں وہ بلندیاں امام الانبیاء، انبیاء الرسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام، شہداء کی جماعت۔ وہ دیکھیں نا کہاں سے شہداء، حضرت حمزہ، پھر آپ خانواد رسول، بدر و احد۔ ایک دفعہ ایسے دیکھتے ہیں نا کیسے کیسے لوگ۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے کہ جب احد پر پلٹ کر حملہ کیا گیا تو وقتی طور پر جو ایک ترتیب اکھڑی، اس میں کفار نے پوری کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا۔ تو جو صحابہ کرام آپ کے سامنے ڈھال بنے تھے، ان میں ایک صحابی کا واقعہ ایسا ملتا ہے کہ وہ جو بھی وار آتا تھا اپنے وجود پر روکتے تھے، بازو ہاتھوں پر، اور اس لمحے بھی یہ کوشش کی گئی کہ آپ کو کمر نہ آئے، کہ پیٹھ آپ کی طرف نہ آئے، پیٹھیں ڈھال ہوں تلواروں کی۔ تو رات دن اسی کیفیت میں گزرتا وہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ اللہ نے ان کی شہادت قبول فرمائی۔ کیا عظمت نصیب ہوئی کہ وہ وار جو بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی پر کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وجود پر سہی اور شہادت نصیب ہوئی۔ کیسی ہستیاں ہیں بھائی، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ خانواد رسول کا جو واقعہ شہادت کا، اسے کون سوچ سکتا۔ تو جب بات آئے گی سیدھے رستے کی تو یہ ان عظیم ہستیوں کا رستہ ہے۔ نقش کف پاک کیسا کیسا عظیم ہے۔ تو یہ مشت غراب اپنے آپ کو دے، میں کیا ہوں؟ پھر اللہ مجھے جواب ارشاد فرما رہا ہے، جسے میرے جیسا انسان پاس بٹھانا تو کجا کلام کرنا پسند نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے ارشاد فرما رہا ہے، میرے ہر بات پر جواب ارشاد۔ پڑھو نا جی، بار بار پڑھو، وہ بار بار ارشاد فرما رہا۔ تو ہمیں نوافل بھی بار لگتے ہیں کہ تاکیدی فرض کی طرح حکم نہیں خیر چھوڑ دیں۔ تو دیکھو یہ ہر بار کی عرض جواب کہاں سے عطا ہونا، تو سمجھ آتی ہے جن ہستیوں کو یہ ادراک نصیب ہوا، آپ سمجھ آتی ہے کہا کہ حضرت تیر پیوست ہے۔ اب تیر جو ہے اس کا داخل ہونا نوک ایک ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ واپس کھینچو تو دو نوکیں ہوتی ہیں۔ تیر کا لگنا اور ہے اس کا کھینچنا، اس سے زیادہ تکلیف دے۔ تو کیا فرمایا؟ دو گانا نیت کرتے کھینچ لیں۔ تو سمجھ آتی ہے کیسی حضوری نصیب تھی ان ہستی کہ رکوع و سجود ایسا محو کر دیتے، معلوم ہی نہیں کب تیر نکلا وجود سے اور کب کھینچا گیا۔ درد کا، وجود کے پھٹنے کا، زخم کا کوئی احساس ہی نہیں، چونکہ رب کائنات نے انہیں وہ حضوری عطا فرمائی کہ اس کی عظمت بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ انہیں وہ کیفیت نصیب ہو رہی ہے جہاں فرمایا جا رہا میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ خوب حمد و ثنا کر رہا ہے۔ وہ حضوری انہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو کس جماعت میں پہنچ رہے ہو؟ پہنچ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا۔ دنیا دارالعمل ہے، جب بات آئے گی نا انعام کیا تو سمجھ آتی ہے خاتمہ بالخیر۔
اور وہ جماعت جو اس عظیم راہ کی مسافر جسے اللہ نے ہونا پسند فرما اور پھر خاتمہ بالخیر تک پہنچایا، وہاں شریک ہو رہا ہے۔ کھڑا کہاں ہے؟ دارالعمل میں، دارالابتلاء میں، اگلے لمحے کا نہیں معلوم۔ کھلا دشمن ہے، ہر طرف سے وار کر رہا ہے، اپنے اندر اپنا نفس گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ماحول گرد و پیش کا اتنا آلودہ ہے کہ نیکی کی راہ پر اعتراض ہے اور بدی کو پوچھتا کوئی۔ عمل بد پر معاشرے میں کوئی بحث نہیں رہی، عمل صالح پر بے شمار معترضین ملیں گے۔ ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں اٹھے، ایسا کیوں بیٹھے، ایسا کیوں پہنا، جس نے کچھ نہیں پہنا اس پر اعتراض کوئی نہیں۔ تو یہ روش جو ہے یہ بھی تو ہمیں ان گھاٹیوں میں اتارنے کا اور نقصان کا سبب بن رہی ہے جہاں آگ جل رہی ہے۔ تو ہے یہاں ساتھ ان کا نصیب ہو رہا ہے جو اس راہ کے مسافر ہیں، جن پر اللہ کریم نے انعام فرمایا۔ اور کیا راستہ ہے وہ؟ سوچ سے عمل تک، سوچ سے عمل تک اخلاص خفی حصہ، ایک حال ہے، کیفیت ہے۔ عمل صالح جب لفظ عمل آ جائے گا تو وہ ظاہر میں آ جائے گا، اس میں عبادات سے لے کر معاملات آئیں گے۔ تو اپنی عبادت کا کیفیت اور حال اندازہ ہم کر لیں کہ ہم اس کے حضور دست بستہ ہیں۔ کیا ہماری صدا، ہمارے الفاظ، ہمارا عرض کرنا ایسا ہے کہ جواب آ رہا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے؟ تو وہ رستہ جس پر اللہ کریم نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے غضب کیا۔ مغضوب اور ضالین، کلی انکار کرنے والے جو بدبخت تھے یا جنہوں نے آمیزش کی، شرک کیا، ہر طرح کی جو برائی ہے اللہ کریم نے اس سے بچانے کا سبب فرمایا کہ اس صراط مستقیم کا عرض کرتے ہوئے پھر جہاں بچنے کا حصہ ہے وہ فرمایا، عرض کر رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سوائے ان لوگوں کی راہ کے جن پر آپ نے غضب کیا اور نہ گمراہ کیا۔ مغضوب اور ضالین وہ دونوں صورتیں ہیں جن پر سزا وارد ہوگی جنہوں نے تجاوز کیا۔ اللہ کریم تعلیم فرما رہے ہیں سیدھا راستہ، اور جہاں تجھے نقصان ہو سکتا ہے اس کے بچنے کی دعا تو عرض کر۔ اور پہلے میں نے عرض کیا، حدیث شریف کیا فرماتی ہے؟ میرا بندہ جو درخواست کا ہے وہ وہاں موجود ہے، وہ ہے میرے، وہ شے ہے میرے پاس جس کی درخواست میرا بندہ کرے۔ خود ہی تعلیم فرمائی کہ ایسے دعا کرو، وہ ضروریات بھی جو تجھے درکار ہیں، وہ موضوعات بھی، وہ سارے پہلو یہاں سے نصیب ہو رہے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ آیات جسے قرآن کریم فرماتا ہے بار بار دہرائی جانے والی، اللہ نے آپ کو قرآن کریم بھی عطا فرمائی، وہ آیات عطا فرمائی، 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی، تو اس کی عظمت پر بھی بات آتی ہے۔ پھر حدیث شریف میں اس حوالے سے بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں، روایات بے شمار ملتی ہیں جہاں ضروریات دنیا کے لیے، مصائب دنیا میں، مختلف امراض میں، مختلف مواقع پر سورۃ فاتحہ کی تلاوت یا دم اس سے بھی استفادہ کیا گیا۔ لیکن ہم جب عبادات کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم اس کا وہ استعمال جو ضرورت کی تکمیل دنیا کے حوالے سے اسے اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان موضوعات پر میں کم بات کرتا ہوں کہ مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ فرض نماز ہم نے نہیں پڑھنی،
فرض نماز نہیں پڑھنی۔ اور کسی بے شک رات کے پیر کا کوئی کہہ دے کہ 2 نفل پڑھ کر یہ تسبیح پڑھو تمہاری فلانی ضرورت پوری ہو جائے گی، عشاء پڑھ کر نہیں سوئے گا، رات اٹھ کر وہ 2 نفل پڑھ کر تسبیح ضرور پڑھے گا، فرض چھوڑ کر نفل قائم کی۔ اسی طرح پورا قرآن کریم چھوڑ دیا جائے گا، ایک آیا کریمہ اٹھا لی جائے گی۔ یہ حیات بتاتا ہے ہم سورہ یاسین موت کے فرشتے کے منتظر ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سورۃ رحمان جس میں ہر عطا کا فرمایا کس کس کا تمہیں بدلہ اتار سکتے ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بیماری سے شفا کیا۔ تو اس لیے اس حوالے سے جو بیانات ہوتے ہیں میں وہ کم عرض کرتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے حوالے سے بے شمار ایسے واقع، لیکن اس کا اصل مقام جہاں پڑھنا ہے، جہاں قرآن کریم فرما رہے بار بار دہرائی جاتی ہے، تو فرض کا اہتمام کیا جائے۔ پھر اسی طرح جو اپنے حصوں میں نوافل تک بات آتی ہے وہاں کیا جائے۔ تو کہتے ہیں نا کسی غذا کے حوالے سے کہ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ عبادت بھی ہے اور شفا بھی ہے ہر پہلو سے۔ پھر کسی بھی آیا کریمہ کو یا کسی بھی سورہ مبارک کا پڑھنا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار پر اسے کوئی دورہ پڑا تھا، مرگی ہوئی تھی، اس پر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، فوراً ٹھیک ہو۔ کسی کو سانپ نے ڈسا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی، ٹھیک ہو۔ کسی کے مال کو، جانوروں کو آپ نے دم فرمایا، صحابی رسول مرض فوراً ٹھیک ہو۔ یہیں سے وہ واقعہ بھی ملتا ہے نا جی کہ ایک بکری جو ہے وہ لائے تھے تو نبی کریم کے پیش کی، رسول اللہ علیہ وسلم یہ بکری فلاں قبیلے نے دی، وہاں کو مرض تھا، انہوں نے مجھے کہا اس کا علاج کرو، میں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا مرض، تو انہوں نے مجھے یہ بکری دی۔ تو آپ نے فرمایا کیا پڑھا یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ تو اس بکری کے حوالے سے وہ بات بھی ملتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھنا، یعنی یہ پاکیزہ جو ہے رزق ہے کہ اس نے علاج کیا، علاج کے بدلے میں وہ چیز ملی۔ لیکن یہ غور کوئی نہیں ہم کرتا کہ وہ پڑھنے والے کون تھے۔ ہم یہ پڑھا اس کو تو ہم لے لیتے ہیں، جس نے پڑھا وہ کون تھے، وہ کون سی ہستیاں تھیں، کس مقامات کے تھے، ان کی راہ کیا ہے۔ ہم جو جیسی ہیں میرے اللہ نے اس راہ کو ہمارے لیے پسند فرمایا، تو فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ کو اختیار کر کے پڑھو۔ اس راہ کو چھوڑ کر پڑھنا پھر کیا پڑھنے کے معنوں میں آئے گا؟ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیشہ ہم وقت اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔